सबक आमोज़ स्टोरीज़ के मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। स्टोरी शुरू करने से पहले आपसे एक दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 1000 सब्सक्राइबर होने पर आपको व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप का लिंक शेयर किया जाएगा। मीना को होश आ चुका था। सभी ने सुकून का सांस लिया। मीरा बाई ने इसकी नज़र उतारी और इसको 1 हफ्ते तक आराम के लिए कह दिया। मीना आजकल बहुत खुश रहने लगी थी। सबको लगा कि बीमारी की वजह से कमज़ोरी है। मीरा बाई ने किसी भी मर्द को इसके कमरे में जाने पर पाबंदी लगा दी थी। मीना बहुत सालों बाद एक बार फिर खुदा की तरफ लौट आई थी। वो सब लोगों से छुपकर कमरे में नमाज़ पढ़ती, रोज़ अपने रब से रो रो कर दुआएं मांगती थी कि जल्द से जल्द इस गुनाहगार से ज़िंदगी से वो फ़रार पा ले। अब इसको अपना जिस्म बोझ सा लगने लगा था। मीना गुनाह का बोझ ढो रही थी और वो जानती थी कि जो हमें वो पेशा इख्तियार किए हुए है इसकी माफ़ी नहीं है, मगर अपने हाल पर आंसू बहाने के अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। बगावत का अंजाम वो पहले ही देख चुकी थी। वो सब यही बैठे सोच रही थी कि शाम हो चुकी थी। मर्दों की महफिल सज चुकी थी, लेकिन तबीयत ख़राब की वजह से इसे अपने कमरे में ही रहने की हदायत दी गई। आज भी वो अपने कमरे में अंधेरा किए बैठी थी। वो अपने ख्यालों में इस तरह से इस कदर खोई हुई थी कि इसको एहसास तक ना हुआ। कोई आहिस्तगी से कमरे में घुस आया है। अचानक मीना को तेज़ कदम की तरह की उसे तेज़ किस्म की इत्र की बू आई और अपने आसपास महसूस होने लगी। इसने उठकर कमरे को रोशन किया। फिर जो इसने देखा तो होश ठिकाने लग गए। जलील करने वाला लड़का बड़े आराम से आरामदा कुर्सी पर पैर फुलाकर बैठा था, जैसे इसका ही कमरा हो। मीना ने अपना दुपट्टा ठीक किया और इसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगी। जी मैं पूछ सकती हूँ आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? और इस दिन कुछ कमी रह गई थी क्या जो आज फिर मुझे बेइज्जत और जलील करने आ गए? मीना ने गुस्से से कहा। मैं माफ़ी मांगने आया हूँ। इस दिन बदतमीज़ी की थी और तुम पर गुस्से में हाथ भी उठाया था, सिराज ने मीना के करीब आते हुए कहा। मीना पीछे हटने लगी। ठीक है जाएं, माफ़ किया। आप ये बात मुझसे दूर रहकर भी कर सकते हैं, इतने करीब आने की क्या ज़रूरत है? अच्छा अब आप जाएं, मेरे पास और भी काम है। मीना ने दरवाज़े की तरफ इशारा करते हुए कहा। ठीक है मनाल, अब मैं चलता हूँ, सिराज ने जाते हुए कहा। मीना की आंखों में के सामने बिजली सी कूद गई। इस लड़के को मेरा असल नाम कैसे पता चला? इतने दिनों बाद किसी ने इतने प्यार से इसका नाम पुकारा था। मीना ने सिराज का हाथ पकड़कर कहा। रुकिए, आप नहीं जा सकते। मेरा नाम कैसे पता चला आपको? मीना इसके करीब आते हुए बोली। अरे तुमको मेरे इतने करीब आने की क्या ज़रूरत थी? तुम दूर से भी तो ये बात कर सकती थी, सिराज ने मुस्कुरा कर कहा। और मीना ने जल्दी से सिराज का हाथ छोड़ दिया। हड़बड़ाहट में इसने सिराज का हाथ पकड़ लिया था। लेकिन आपको मेरा नाम कैसे पता चला? मेरा असल नाम मीरा बाई के अलावा किसी को भी नहीं पता। सब मुझे मीना ही बोलते हैं, यहाँ तक कि मीरा बाई भी मुझे मीना ही बोलती है। फिर आपने मनाल कैसे कह दिया? मीना ने बेचैनी से पूछते हुए कहा। और मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हारा बहुत वक्त बर्बाद किया। तुम्हारे पास और भी काम होंगे। अच्छा अब मैं चलता हूँ, सिराज ने दरवाज़े की तरफ बढ़ते हुए कहा। मीना दरवाज़े के पास जाकर खड़ी हो गई और गुस्से की ज़्यादती की वजह से गाल और नाक लाल हो गए। सिराज की आंखों में देखते हुए बोली, ये दरवाज़ा तभी खुलेगा जब आप सच बोलेंगे। मीना ने अपनी आवाज़ में सख्ती पैदा करते हुए कहा। नाम मनाल सैयद, गांव का नाम बेलापुर। बाप मज़दूर था और माँ ज़मींदार के यहाँ काम करती थी। कम उम्री में शादी, फिर बेवा। माँ बाप के गुज़रने के बाद शहर आ गई, लेकिन यहाँ कमाल जैसे दलाल के हाथों फंस गई और इसने मीरा बाई के कोठे में लाकर बेच दिया। बन गई तुम मनाल से मीना बाई।
باقی کی کہانی تم سے سننا چاہتا ہوں، سراج نے مینا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مینا کے حواس باختہ ہو گئے تھے۔ مینا حیرت سے سراج کو دیکھی جا رہی تھی۔ اس لڑکے کو میرے بارے میں اتنا کچھ کیسے پتہ چل گیا؟ مینا لگاتار دیکھے جا رہی تھی سراج کو، اور سراج کے لبوں پر شرارت آمیز مسکراہٹ رقص کر رہا تھا۔ نہیں، مجھے کوٹھے سے نہیں نکالیے، مینا نے روتے ہوئے کہا۔ ارے ہم تمہیں کہاں نکال رہے ہیں، تمہیں تو ایک عزت بھری زندگی جینے کا موقع مل رہا ہے، میرا بھائی نے مینا کے کپڑے ایک بڑے صندوق میں رکھتے ہوئے کہا۔ تب پھر وہ لڑکا مجھے آج رات کیوں لینے آ رہا ہے؟ میں اچھے سے جانتی ہوں آپ ہمیشہ کے لیے مجھے اس لڑکے کو سونپ رہی ہیں۔ وہ لڑکا ذہنی مرض میں مبتلا ہے، اور آپ ایسے کیسے کر سکتی ہیں؟ مجھے کسی کو سونپ کیسے سکتی ہیں؟ نہیں، پتہ نہیں اس نے آپ کے دماغ میں کیا بھر دیا ہے، مینا نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ ارے تو خود سوچ، تو اب کسی کی بیگم بن رہی ہے، طوائف کا دبا تیرے ماتھے سے ہٹ جائے گا۔ اس لڑکے کو میں اچھے سے جانتی ہوں، خاندانی لڑکا ہے، نہ باپ نہ ماں اور نہ کوئی بہن۔ سوچ تو راج کرے گی، میرا بھائی نے اسے پھسلاتے ہوئے کہا۔ ہوگا کوئی امیر زادہ، لیکن رہے گا مرد ذات ہی، نکاح کر لے گا مجھ سے، اور جب دل بھر جائے گا تو اس کوٹھے میں واپس لا کر پھینک دے گا۔ میں نے پہلے بھی کئی لڑکیوں کا حال دیکھا ہے، آپ مجھے جھوٹا دلاسا نہیں دے سکتی، مجھے تلخ حقیقت معلوم ہے، اس لیے میں بڑے بڑے ہوائی قلعے نہیں بناتی ہوں، صرف آپ کی خوشی کے لیے قربان ہونے جا رہی ہوں۔ مجھے اچھے سے معلوم ہے آپ نے اس لڑکے سے 20 لاکھ لے لیا ہے، مینا نے بے جان سی آواز میں کہا۔ شام ہوتے ہی مینا تیار ہونے لگی۔ آج اس نے ہلکا نیلا رنگ کا ساڑی پہنا تھا، ہلکا پھلکا زیور، اور ہو گئی مینا تیار۔ آج مینا نے بناؤ سنگھار سے خود کو دور رکھا تھا، اپنا حقیقی چہرہ لیے وہ کمرے میں بیٹھی اداس نگاہوں سے اپنے ماضی کو یاد کر رہی تھی۔ مینا نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا، یہ تھی ایک معصوم لڑکی کی کہانی، ایک معصوم لڑکی سے ایک بد کردار طوائف تک میری زندگی کا سفر۔ مینا خاموش ہو گئی اور کچھ دیر بعد بولی، اس کے بعد اس رات آپ آئے تھے اور مجھے اپنی حویلی لے کر چلے گئے تھے۔ میرا بھائی نے سودا پکا کر دیا تھا، میرا بھائی نے مجھے کمال صاحب سے 5 لاکھ میں خریدا تھا، اور پھر میرا بھائی نے آپ سے 20 لاکھ لے لیا۔ اس رات مجھے چند کپڑوں اور زیورات کے ساتھ آپ کے حوالے کر دیا۔ بس اتنی سی تھی میری کہانی۔ جب مجھے کوٹھے میں بیچا گیا تھا اس وقت میری عمر 20 یا 21 کے لگ بھگ ہو گئی، اب میں 28 کی ہو گئی ہوں۔ اس وقت دنیا کا اصل چہرہ میرے سامنے نہیں آیا تھا، اور اب میں دھوکے بازی، عیاری اور مکاری سے اچھی طرح واقف ہو گئی ہوں۔ منال میرے بس میں ہوتا تو میں تمہارا ماضی بدل کر رکھ دیتا، لیکن میں اس معاملے میں بے بس ہوں، لیکن میں تمہارا حال اور مستقبل ضرور بدل سکتا ہوں۔ خدا کا شکر کرو، اتنا کم ہوگا۔ تم میرے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہو۔ دل کرتا ہے یہ لمحہ یہیں رک جائے اور میں تمہیں ایسے ہی دیکھتا رہوں، سراج نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ منال شرما گئی اور بات کا رخ بدلتے ہوئے بولی، آپ اس دن جو میرے کمرے میں آئے تھے اور میں ڈر گئی تھی، دوسرا گال بھی لال ہونے والا ہے۔ پھر جب آپ نے مجھ سے معافی مانگی تو میرا دل موم کی طرح پگھل گیا تھا، پھر میں حیرت زدہ ہو گئی تھی، آپ کو میرے بارے میں اتنا سب کچھ کیسے معلوم ہو گیا؟ وہ سب دوستوں کا احسان ہے، میں نے ان کو اسی کام میں لگا دیا تھا۔ منال کے بارے میں سب کچھ معلوم کرو، وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے، کیونکہ تمہاری بات میرے دل کو چھو گئی تھی کہ ایک لڑکی شوق سے طوائف نہیں بنتی، مجبوری اور حالات کی وجہ سے وہ یہ پیشہ اختیار کرتی ہے، اس لیے میں نے تمہارے بارے میں اپنے دوستوں سے معلوم کروایا۔ مجھے شروع سے ہی لگ رہا تھا کہ تم حالات کے ہاتھوں ستائی ہوئی لڑکی ہو، سراج نے منال کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ مجھے آپ کوئی ذہنی مریض لگتے تھے، مجھے آپ کی باتیں کچھ سمجھ میں نہ آتی تھی، اور زناٹے دار تھپڑ سے لگا آپ سچ میں کوئی پاگل ہیں، منال نے ہنستے ہوئے کہا۔ اور تم بھول گئی جس دن تم میرے ساتھ آئی تھی، تم کتنی ڈری سہمی ہوئی تھی، جیسے میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ میں تم سے اگر بات کرنا چاہتا تو تم تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کڑوے جملے بولتی تھی۔
سراج نے اس کو یاد دلاتے ہوئے کہا۔ ہاں مجھے یاد ہے، مجھے لگا تھا آپ میرا استعمال کر کے مجھے طلاق دے کر واپس کوٹھے میں چھوڑ دیں گے، لیکن آپ نے مجھ سے نکاح کیا اور بیوی کا درجہ دیا، مجھ سے حلال رشتہ بنایا اور آج میں بہت خوش ہوں۔ منال نے سراج کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے کہا۔ منال اپنی سوچ بدلو، ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا، کوئی تمہیں عزت کے ساتھ اپنی گھر کی زینت بنانا بھی چاہتا ہے، بہت سارے مرد عورتوں کی عزت کرتے ہیں، اب ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا۔ سراج نے اس کے بالوں میں انگلی پھیرتے ہوئے کہا۔ مجھے اب ان چیزوں سے مطلب نہیں، آپ میرے لیے دنیا کے سب سے باکردار اور باعزت مرد ہیں، میرے لیے آپ ہی کافی ہیں۔ منال نے اپنا لال جوڑا ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ ہماری شادی کو 1 سال ہو گیا ہے، لیکن تمہارے اوپر آج بھی یہ لال جوڑا کیا خوب جچتا ہے، سراج نے اس کے پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ منال کے گال لال سرخ ہو گئے اور سراج اس کو چھیڑنے لگا اور منال ہنسنے لگی اور آخر کار منال کے دامن سے بدنما داغ دھل گیا اور وہ بھی کسی کے گھر کی عزت بن گئی اور سراج اور منال نے اپنی محبت کی زندگی پا لی۔ محبت فضا میں گھل گئی اور ہر طرف محبت کے رنگ بکھر گئے۔